اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 33 کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے اس سوال اٹھایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے عراق ہی کی جانب سفر کیوں کیا، اور اس کے 3 عوامل اور اسباب اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ پہلا عامل یہ تھا کہ عراق تشیع کا مرکز تھا، دوسرا عامل یہ تھا کہ امام کو شروع ہی سے پتہ تھا کہ ان کی آخری آرام گاہ کربلا ہے، اور تیسرا عامل یہ تھا کہ اہل کوفہ کے خطوط نے امام علیہ السلام پہ ظاہری طور پہ اتمام حجت کر دی تھی۔ لیکن اس مقام پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کے خطوط کی حقیقت جب امام علیہ السلام پہ عیاں ہو چکی تھی، اور جب امام علیہ السلام کوفہ کے رستے میں تھے اور آپ کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر مل چکی تھی، جس کے بعد کوئی حجت امام علیہ السلام کے اوپر اہل کوفہ کی طرف سے باقی نہ تھی کہ اہل کوفہ یہ امام علیہ السلام کو کہتے کہ ہم نے تو فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی تھی، لہٰذا امام علیہ السلام ہماری طرف نہ آئے۔ اس قسم کی کوئی حجت اہل کوفہ کی طرف سے امام علیہ السلام کے اوپر باقی نہیں تھی، کیونکہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل کوفہ کی وفاداریاں اور اہل کوفہ کے خطوط کی جو حقیقت تھی وہ امام علیہ السلام کے اوپر واضح ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام نے عراق کی جانب سفر کو جاری رکھا اور مسلسل یہ کہتے رہے کہ مجھے اہل کوفہ نے خطوط لکھے ہیں جس کی وجہ سے میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس عمل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ اہل کوفہ کے خطوط کی حقیقت کو واضح ہو جانے کے بعد بھی امام علیہ السلام کربلا کی طرف اور کوفہ کی طرف آگے بڑھتے رہے۔ اس سوال کے جواب میں ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ اہل کوفہ پہ جو اثر امام کی شخصیت کا تھا وہ جناب مسلم ابن عقیل کی شخصیت کا نہ تھا۔ اگرچہ اہل کوفہ جناب مسلم کو شہید کر چکے تھے، لیکن امام اس امید اور توقع سے جا رہے تھے کہ جو اثر میرے وجود کا ہوگا وہ یقیناً جناب مسلم کے وجود کا نہ تھا، اس لیے میں خود جاؤں گا، اور امید ہے کہ اہل کوفہ ایک بار پھر میرے ساتھ جمع ہو جائیں گے اور میرا ساتھ دیں گے۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ جواب دے اور اس وجہ سے امام علیہ السلام چل رہے ہوں۔ اور اس بات کی طرف جسے ہم نے بیان کیا ہے، امام علیہ السلام کے بعض ساتھیوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ امام علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ خدا کی قسم آپ مسلم ابن عقیل کی طرح تو نہیں ہے، اگر آپ کوفہ پہنچ گئے تو اہل کوفہ جلد ہی ایک بار پھر آپ کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ کوئی امام علیہ السلام کے مسلسل کوفہ جانے کے اصرار کی یہ وجہ بیان کر سکتا ہے کہ جو اثر امام علیہ السلام کے وجود میں تھا وہ جناب مسلم کے وجود میں نہیں تھا۔ لیکن تاریخ کی ورق گردانی اس سوال کا جواب کچھ یوں دیتی نظر آتی ہے۔ امام علیہ السلام اس سوچ کو لے کے سوئے کوفہ نہ چل رہے تھے کہ جو اثر میرا ہوگا وہ یقیناً جناب مسلم کی شخصیت کا نہ تھا، کیونکہ امام اپنے علم امامت سے اپنے انجام کو جانتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ اگر وہ خود بھی چلے گئے تو بھی اہل کوفہ ان کی نصرت سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور امام کے قتل میں اپنے ہاتھ رنگیں گے۔ یہ امام علیہ السلام کو پتہ تھا، لہذا اس وجہ سے امام علیہ السلام نہیں جا رہے تھے کہ جو اثر میرے وجود میں ہے وہ جناب مسلم کے وجود میں نہیں ہے۔ لہذا اس سوال کا درست جواب یہ ہو سکتا ہے کہ امام اہل کوفہ کی اس بے وفائی کو شروع ہی سے جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود کوفہ کی جانب سفر کرنے کے اوپر گامزن رہے اور مسلسل کوفہ کی جانب چلتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اہل کوفہ کے ساتھ کیے جانے والے
وعدے کو آخری حد تک نبھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور قطعاً اس وجہ سے امام مسلسل کوفہ کی جانب نہیں بڑھ رہے تھے کہ ان کے خطوط کی وجہ سے امام پہ حجت تمام ہو چکی تھی۔ ان خطوط کی حقیقت تو امام شروع ہی سے جانتے تھے، اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں تھا کہ یہ خطوط محض کھوکھلے دعووں کے سوا کچھ اور کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ لیکن پھر بھی امام کوفہ کی طرف اس وجہ سے چلتے رہے کہ اہل کوفہ میں سے کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حسین نے اپنا وعدہ مکمل ہی کب کیا تھا، وہ تو رستے سے ہی واپس چلے گئے تھے۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب تک ممکن تھا اور جب تک سید الشہداء کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جب تک ہر کے لشکر نے امام کا رستہ نہ روکا، سید الشہداء کوفہ کی جانب مسلسل چلتے رہے، تاکہ کسی اہل کوفہ کو یہ اعتراض کا موقع نہ ملے کہ سید الشہداء اپنے وعدے کو مکمل کیے بغیر رستے سے ہی واپس چلے گئے تھے۔ چوتھا وہ عامل جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے کربلا کی طرف سفر کیا تھا، تین عوامل ہم گزشتہ قسط میں بیان کر چکے ہیں۔ چوتھا عامل یہ ہے کہ امام علیہ السلام مکہ سے کربلا کی طرف اس لیے جا رہے تھے کہ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو عملی جامہ پہنانے جا رہے تھے، اور اپنے نانا رسول خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے جا رہے تھے۔ متعدد روایات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ امام کا مکہ سے عراق جانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ خواب کے ذریعے رسول خدا نے یہ حکم دیا تھا، اور کئی مقامات پہ یہ خواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا۔ کئی مقامات پہ یہ خواب فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اور یہ بات واضح ہے کہ امام معصوم کا خواب سچ ہوتا ہے۔ پہلی بار مدینہ میں جب یزید کی بیعت کا انکار کیا، تو اس سے اگلی رات امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر مبارک پہ آئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اور یہ فرمایا: اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد وانا ابن بنت محمد۔ اے اللہ، یہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ کی قبر ہے، اور میں محمد کی اکلوتی بیٹی کا لخت جگر حسین ہوں۔ وَقَدْ حَضَرَنِي مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ۔ اے اللہ، مجھے درپیش مسائل سے تو بخوبی آگاہ ہے، مجھے اہل مدینہ میں نہیں رہنے دیتے۔ اللہم وَإِنِّي أُحِبُّ الْمَعْرُوفَ وَأَكْرَهُ الْمُنْكَرَ۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں حسین نیکی کو پسند کرتا ہوں اور برائی سے نفرت کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِحَقِّ هَذَا الْقَبْرِ وَمَنْ فِيهِ مَا اخْتَرْتَ مِنْ أَمْرِي هَذَا مَا هُوَ لَكَ رِضَا۔ اے اللہ، میں تجھے اس قبر اور اس قبر میں مبارک وجود کا واسطہ دیتا ہوں، میرے لیے تو وہ اختیار فرما جس میں تیری رضا ہو۔ پھر فرزند فاطمہ اپنے نانا کی قبر پہ دیر تک روتے رہے، اور جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو سر اقدس نانا کی قبر پہ رکھا۔ کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی کہ اچانک نانا رسول خدا کو خواب میں دیکھا، جو دائیں بائیں سے ملائکہ کے جھرمٹ میں تھے، یعنی دائیں طرف بھی ملائکہ، بائیں طرف بھی ملائکہ تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر اپنے نواسے کو رسول خدا نے سینے سے لگایا اور پیشانی چوم کر فرمایا: اے حسین، میں ان قریب تجھے اپنی امت کی ایک جماعت کے ہاتھوں بھوکھا اور پیاسا کربلا میں مقتول اور ذبح شدہ دیکھ رہا ہوں۔ اس جرم کے باوجود بھی وہ افراد میری شفاعت کے طلبگار ہوں گے، جبکہ بروز قیامت انہیں ہرگز میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو خواب میں فرمایا: اے میرے لخت جگر حسین، آپ کے بابا، آپ کی اماں
اور آپ کے بھائی میرے پاس تشریف لا چکے ہیں اور وہ آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، اور جنت میں جو درجات آپ کو ملیں گے وہ شہادت کے بغیر ہرگز نہیں مل سکتے۔ پس مسلسل امام عالی مقام خواب میں اپنے نانا کو دیکھتے رہے اور ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ بالآخر مظلوم کربلا نے فرمایا، اے نانا، مجھے اس دنیا میں رہنے کی اب ضرورت نہیں ہے، حسین کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہے، مجھے زندہ اپنے ساتھ قبر میں بلا لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، تجھے مقام شہادت پانے کے لیے ایک بار ضرور دنیا میں جانا ہے، اور آپ کے لیے شہادت میں جو اجر پوشیدہ ہے اسے آپ نے شہادت ہی کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔ اور پھر متعدد مقام پہ، رستوں کی منزلوں پہ امام علیہ السلام نانا کو خواب میں دیکھتے رہے، اور جن لوگوں نے امام علیہ السلام کو کربلا نہ جانے کا مشورہ دیا تھا انہیں فرزند رسول خدا نے یہی جواب دیا تھا کہ میں نے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور میں ان کے حکم کی تعمیل کے لیے کربلا نکل رہا ہوں۔ یہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے امام علیہ السلام نے مکہ سے عراق کی جانب سفر کیا اور دنیا میں کسی اور جانب امام علیہ السلام نے کربلا کے علاوہ رخ نہ کیا۔ اسی سلسلے کی مزید گفتگو انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔